مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صحیح بات ہے کہ انسان کتنا دنیا میں مست ہو جاتا ہے، دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ دنیا داری ٹھیک ہے لیکن دنیا پرستی جی اس کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھ لیتا ہے، بس دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ کیا خوبصورت قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، دنیا میں رہو لیکن اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، دنیا پر رہو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں رہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ سمجھ لو کہ اگر تم سمندر کی مثال لو تو تم ایک کشتی ہو جو سمندر میں سفر کر رہی ہے، اور اگر دنیا کو یعنی سمندر کو تم نے اپنے اوپر حاوی ہونے دیا تو کشتی تمہاری ڈوب پانی جائے گی۔ اگر آ گیا اندر میں تو پانی پہ چلتے رہو، جی ہاں، لیکن پانی کو اپنے اوپر حاوی نہ آنے دو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں سیدہ طاہرہ بات کر رہی ہوں۔ جی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے، آج کی رات کی مناسبت سے آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت پیاری آپ نے نعت سنائی۔ واقعی آج کی اس برات والی رات میں آپ نے بہت پیاری نعت سے آغاز کیا ہے۔ اب ایک اور نعت کی میں فرمائش کرنا چاہوں گی اویس بھائی سے۔ اویس بھائی کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ اویس بھائی جی جی ایک نعت اور سنا دیں۔ جی فرمائیے۔ گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا۔ جی انشاءاللہ یہ کلام انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بالکل بہت ضرور شکریہ، ضرور یہ بہت مجھے جو ہے نا نعت سنا دیں، اور آج کی رات کی نسبت سے اتنی پیاری پیاری بس نعتیں آپ سناتے رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس آپ اپنی پیاری پیاری دعائیں کرتی رہیں ہمارے لیے، انشاءاللہ ہم آپ کو پیاری پیاری نعتیں سناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ تو جیسے آج شعبان المعظم کی ایک بہت ہی خوبصورت رات ہے، عموماً آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ یعنی اگر میں پوچھوں، آج تو خیر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے آپ کے کیا اعمال ہوتے ہیں رات کو؟ 15ویں شب شعبان المعظم کی یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی نازک رات ہوتی ہے۔ جی آج تقسیم ہوتے ہیں کام، کس کو زندہ رہنا ہے، کس کو موت، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کون بیمار ہوگا، کون شفا ملے گی، سارے معاملات بڑی نازک رات ہوتی ہے۔ تو صرف میرا نہیں بلکہ اکثر الحمدللہ لوگوں کا یہ معمول رہتا ہے، اور میرا بھی، کہ ہم حدیث نعمت کے تو پیاس کرتا ہوں انما الاعمال بالنیات۔ میری مطلب یہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ میں 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتا ہوں ماشاءاللہ، اور 15 شعبان کو بھی، اس سوچ سے کہ نامہ اعمال کا آخری پیپر ہو اور پہلا پیپر ہو، تو پہلے پیپر پہ بھی روزہ ہو اور دوسرے پیپر بھی روزہ ہو، آخری کیا والا۔ بات ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں پورے نامہ اعمال جو ہے وہ اچھا ہو جائے، یہ ایک حسن ظن ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسرا یہ کہ بعد نماز مغرب، ویسے تو ہم عصر کی نماز پڑھ کے مغرب سے کچھ دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور مسجد میں جا کر یعنی کہ وہاں عصر سے مغرب کے دوران جو ہے استغفار وغیرہ پڑھتے ہیں، کچھ وظائف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد افطار کے بعد 6 نفل ہم پڑھتے ہیں، دو سلام کے ساتھ، 2 سلام کے ساتھ 2 رکعت وغیرہ۔ تو پہلے 2 نفل جو ہوتے ہیں وہ اس نیت سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ پھر ایک سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہر آسمانی زمین سمندری بلاؤں سے محفوظ رکھے، پھر ایک سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عشاء پڑھ کے ہم آتے ہیں، پھر رات کو اکثر رات کو یہ ہوتا ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، وہاں جا کر عزیز و اقارب کی قبروں پہ جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں،
اور پھر اس طرح رات جو ہے اسی طرح گزرتی ہے. کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بیداری کے اندر گزرے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اویس قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. آپ ایس ایم ایس کرتے رہیے, ہمیں آپ کے فرمائشیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی موصول ہو رہی ہیں. کالز کرتے رہیے, ابھی بہت ساری کالز لینی باقی ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے مولا کرم ہو کرم. سورج کی پہلی کرن سے شروع ہوتی ہے ہر شخص کی نئی کہانی. ہر شخص میں چھپے ہیں کچھ راز, چھپی ہے کچھ پہلے. الصلاة على النبي والسلام على الرسول وأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول وأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. Before he was born, the Pharaoh wanted him dead. Nobody killed him. He floated up the river instead. Not a scratch on his body and no blood did he shed. Ended up at the house of a man that wanted his head. They didn't know. They raised him as a child of their own. He was treated like a king up until he was grown. He protected a slave with one hit, the one man with one hand. Killed him by mistake, so that's when he ran. Drawn to a burning bush and spoke with the greatest, who told him go right back to Pharaoh and make sure that you say this. You tell him that you are a messenger, a prophet of mine, that I am the divine and I am sending you with my signs. Pharaoh did decline. He rejected all 9 of the signs. Musa said it's time. His people had to run to the sea, split it in half with his staff. Pharaoh drowned in the raft. Musa's people started worshiping a golden calf. Threw the tablets down because he was mad. It's sad that his people made him miss the promised land, but he's still one of the 5 greatest prophets in Islam. الصلاة على النبي والسلام على الرسول وأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول وأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. From average beginnings, come above average endings. A simple dua to have righteous descendants. From a mother to a daughter who would soon give birth to a son. And right there, miracle number 1. The father did, he had to help conceive his birth. No other child will have the status here on this planet Earth. And what's that phrase? From out of the mouths of babes. Schooling cats at a very young age. The sweetness of his breath bring life to birds of clay. Curing the blind so they can see a brighter day. When Islam reigned supreme and the dunya gave way. Evil will be vanquished if strong the Muslims stay. Amongst his crew, he has the truth to proclaim who they are. Nahnu Ansarullah. So Nadine, tell the people right now who we are. Nahnu Ansarullah. Heal those with leprosy, raise it in so we can see. No limit to the will of Allah and Allah's mercy. But the heedless, they scam, plot and they plan. You may have gotten a body, but you did not get the man. He was raised to Allah to soon return again. Easy comes his mercy to the righteous mu'min. So Prophet Isa, I hope that they see why we sing this for thee. الصلاة على النبي والسلام على الرسول وأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول وأنبياء المرسلين كلهم صلوا عليه. 570 was a time like no other. A baby was born to a poor widowed mother. Was raised by his uncle in the sands of Arabia. Known in the town by his upright behavior. Always doing favors for the poor and the neighbors. A true lifesaver when their problems were major. Khadija, his boss, he was soon married later. Check the love that she gave him and the love that he gave her. At 40 years old, according to the Sirah, in a cave called Hira, on a spiritual retreat, he would meet Jibreel, Angel Gabriel on the real. Holy book of the Quran he had come to reveal. Read in the name of your Lord who created, and thus began a message from Allah dictated. In 622, the Prophet made the hijrah, migrated to a place where the people got the picture. He could teach about Allah without his people being beaten. His folks back in Mecca couldn't stand all the preaching, so they planned an attack. The Muslims fought back, cause they ain't the type of people who sit back and get sacked. But the Prophet wanted peace, they agreed upon a truce. For years there was peace to teach about the truth, but the Meccans broke the truce, so the Prophet conquered Mecca. The Prophet brought peace, was not even a speck of bloodshed. When he came and met his old foes, it was the mercy and the